حدیث معصومین علیہ السلام ہے اور یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ سے کسی حد تک ایک سوال بھی ہے پھر اس کے متعلق کچھ گزارشات بھی کچھ گزارشات کا معصوم فرماتے ہیں کہ بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجعہ، اپنی اولادوں کو حدیث سکھلانے میں جلدی کرو، اپنی اولادوں کو حدیث سکھلانے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ مرجعہ تم پر سبقت کر جائے، قبل اس کے کہ مرجعہ تم سے پہلے ان کو گمراہ کر دیں۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مرجعہ سے بچو، قبل اس کے کہ مرجعہ تمہاری اولادوں کو گمراہ کر دیں، تمہاری اولادوں کو تباہ و برباد کر دیں، ان تک پہنچنے سے پہلے تم ان کو حدیث کا علم سکھلاؤ۔ سوال یہ ہے کہ
جب امام علیہ السلام نے فرمایا ہے تو یہ خطر بھی ہے، خطرہ بھی ہے، اور ہر عقل مند بندہ ہر خطرے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وبا پھیل گئی، وبا پھیلنے والی ہے، بیماری آ گئی، بیماری آنے والی ہے، اس سے حفاظتی تدابیر کی جائے۔ ہر بندہ سبقت کرتا ہے، سبقت کرتا ہے، کرتا ہے احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے، کہیں مجھے یا میری اولاد کو یا میرے متعلقین کو کہیں بیماری آ نہ دے۔ جب امام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو بچاؤ قبل اس کے کہ بیماری جس کا نام ارجا ہے، وہ جراثیم کے جن کو مرجعہ کہتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ مرجعہ تمہاری اولادوں کو تباہ کر دیں، ان کی حفاظت کرو حدیث کے ذریعے، کلام معصوم کے ذریعے۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر کی؟ حفاظتی تدابیر تو ہم تب کریں گے جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ بیماری ارجا ہے کیا، مرجعہ کس بلا کا نام ہے، مرجعہ کہتے کس کو ہے؟ تو میں سوال آپ سے کروں گا کہ کیا ہمارے اس طبقے میں اس بیماری کی معرفت کسی کو ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس بیماری کی معرفت رکھتا ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی بھی یا عام طور پر صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہے تو ان کی بات ہو نہیں، عام طور پر اگر اس کے متعلق معلومات نہیں ہیں تو کیا ہمیں مرجعہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا آپ کا خادم یہ طالب علم اس سوال کا جواب دے دینا کیا اس کی ضرورت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک فکر ہے، وہ فکر یہ کہتی ہے کہ جو برے ہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، جنہوں نے خرابیاں کی ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دو، شاہ جانے راجہ۔ ہمیں اپنا عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فکر یہ بھی ہے، چھوڑ دو ان کو اللہ
صرف صاحب عقیدہ کامیاب نہیں ہے. خاص میں قرآن سے لیا یا جہان سے لیا، جس سے بھی لیا، فقط عقیدہ کافی نہیں ہے. قرآن کا فرمان کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرنا پڑے گا. وگرنہ جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، ان الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان کی آخرت تباہ و برباد ہے اگر عمل نہیں کرے گا. عمل بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اس لیے یہ فکر باطل فکر ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ باطل فکر ہے. یہ فکر اہل بیت نہیں ہے. یہ فکر قرآن نہیں ہے. یہ قرآن کے دشمن کی فکر ہے. یہ قرآن کے مخالف کی فکر ہے. اچھا قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے، جو بس ان کی فکر ہے جنہوں نے اپنا اسلام اہل بیت کے علاوہ کسی اور سے لیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کے لیے جو شخصی قانون ہے وہ ہے عقیدہ اور عمل. یہ ہے شخصی ذمہ داری. اپنے شخص کی اصلاح کے لیے، شخص کی کامیابی کے لیے، شخص کو خسران اور خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ شخصی قانون پر عمل کیا جائے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب آ جائیں اس شخص کی، صرف شخصی اصلاح کی ذمہ داری نہیں. جو معاشرے میں رہتا ہے، جو معاشرے کا فرد ہے، اس نے زندگی اپنے لیے نہیں گزارنی. وہ انسانوں میں رہتا ہے. وہ انسان کون سا انسان ہے کہ جو اسم با مسمى نہیں ہے. انسان کا معنی ہے انس. انس کا مطلب ہے پیار. یہ پیار کس سے کرتا ہے؟ یہ نفس سے کرتا ہے، یہ لوگوں سے کرتا ہے. اس کے انس کا بھی تقاضا ہے، اس کے رب کا بھی تقاضا ہے. اور سیرت معصومین
عورت کی بھی بات ہے. ہاں اپنے حدود میں فرق ہے. مرد کا دائرہ وسیع ہے، عورت کا دائرہ کم ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے. امر بالمعروف کی ذمہ داری جس طرح مرد پر ہے اسی طرح عورت پر بھی ہے. عورت کی ذمہ داری بھی ہے عورت کو بتائے غیبت کرنا گناہ. عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ عورت کو بتائے چوری اٹھانا گناہ. عورت کی ذمہ داری بھی ہے عورت کو بتائے کہ کسی کی بات کو آگے پہنچانا گناہ ہے. عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ عورت کو بتائے کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب، کیا حرام ہے کیا حلال ہے. مردوں کی اپنے مقام پر ذمہ داری ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کیا قرآن کا مخاطب فقط مرد ہے یا قرآن کا مخاطب عورت بھی ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے. اس لیے تیسری ذمہ داری کامیاب ہونے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرتے ہیں، یعنی امر نہیں کرتے ہیں. امر نہیں کا تعلق گزارش کر دوں کہ صرف دینیات کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ امر بالمعروف معروف کا ترجمہ اچھائی کریں تو اس کا معنی وسیع ہو جائے گا. ہر قسم کی اچھائی یہ معروف کہلاتی ہے اور ہر قسم کی برائی منکر کہلاتی ہے. اس لیے ہر قسم کی اچھائی کو ترغیب دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر قرآن کے قاری کی ذمہ داری ہے. اس لیے تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ انسان کے خسارے سے بچنے کے لیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان بھائی کی ہدایت کرتا رہے، رہنمائی کرتا رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ صبر کی تلقین. چونکہ دنیا کے جو مسائل اور مشکلات کی عماجگاہ ہے، یہ مسائل اور مشکلات کی عماجگاہ، جب انسان پر مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں تو بسا اوقات انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. جب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو بسا اوقات اللہ رب العزت کی تقدیر قضا و قدر پر اعتراض کرتا ہے. اور میرا اللہ کہتی نہیں، اور میرا اللہ ظلم کر چھوڑے، میرا اللہ غریبوں کے لیے یہ، امیروں کے لیے وہ، یہ میرا کیسا حل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان جب اپنے عقیدے میں کمزور ہوتا ہے، جب اپنی نظریات میں کمزور ہوتا ہے، پھر عمل کا دامن جب نہیں ہوتا تو عام طور پر انسان جب مشکلات آتی ہیں علیہ باللہ، اور خدا سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ خدا میں ہر قسم کی آزمائش میں کامیاب ہو. اس سے فرار ممکن نہیں ہے کہ ہم دعا کریں کہ میرے اللہ میرے پر آزمائش نازل نہ کر. آزمائش نازل کرنی، آزمائش مومن کے ایمان کا حصہ ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، معصومین علیہ السلام کے فراغین کا مفاد یہ ہے کہ جس بندے پر آزمائش نہیں آتی کوئی بندہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی. اس غلط فہمی میں وہ جو مبتلا ہے اب اس کو باہر نکل آنا چاہیے. امام نے فرمایا کہ جس پر آزمائش نہیں آتی، جس پر اللہ کی کوئی ابتلا نازل نہیں ہوتی، وہ اپنے ایمان کی خیر رہا. چونکہ آزمائش ایمان کے مطابق آتی ہے. اگر آزمائش کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا تو جو محبوب کردگار تھے، جو مقربان
دلیل ہے کہ اللہ مجھ پر راضی ہے، لیکن ان پر بھی مشکلات آئی۔ آزمائش کا تعلق یاد رکھیں ایمان کے ساتھ ہے۔ ادھر معاملہ برعکس ہے، ادھر معاملہ برعکس ہے۔ اللہ جس پر جتنا راضی ہوتا ہے اس پر اتنے مسائل نازل کرتا ہے، اس کو کام صاف کرتا ہے، اس کو چھانٹتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، چھاننی لگاتا ہے، اپنی کسوٹی پر رکھتا ہے، یہ کتنا تیرا ہے اور کتنا کسی اور کا ہے، یہ کتنا خالص ہے میرے لیے، دودھ میں کتنا پانی ہے، جس طرح آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے کہ جہاں دودھ اور پانی جدا جدا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس بھی کچھ کسوٹیاں ہیں، کچھ پیمانے ہیں جس پر پرکھتا ہے کون کتنا میرا ہے اور کتنا میرے غیر کا ہے، کون کتنا میرا مطیع اور فرما بردار ہے اور کون کسی اور کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان پر آزمائشیں نازل کرتا ہے، اس انسان پر اسی طرح مسائل نازل کرتا ہے، لیکن یہ ایمان کے مطابق ہے، جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اس کی اتنی آزمائش کڑی ہوگی۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ایمان اور آزمائش ترکڑی کے دو پلڑے ہیں، ادھر ایمان زیادہ ہوگا تو مسائل زیادہ ہوگا، مسائل ہر وقت ایمان کے پلڑے کو برابر کرنے لگے ہوئے، ایمان زیادہ ہوگا مسائل زیادہ ہوگا، برابر ہوگا، ایمان زیادہ ہوگا مسائل اضافی ہوتے ہیں، اس لیے مسائل تو آنے ہی ہیں، ولا يمكن الفرار من ابتلاءات الالہیہ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اے حضرت مسلمان، اے مومن، دعا کی کر کہ اللہ رب العزت مجھے ہر قسم کی آزمائش میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ شک نہیں ہے جب ایمان بڑا ہوگا آزمائش بڑی ہوگی، تو جب ایمان بڑا ہوگا آزمائش بڑی ہوگی، تو ادھر جو آزمائش دینے والے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، وہ بڑی سے بڑی مصیبت یا بڑی سے بڑی آزمائش کو مصیبت نہیں نعمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اللہ رب العزت نے کہا، رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی اس وقت کیا کرو گے، کیسے صبر کرو گے، یا علی اس وقت کیسے صبر کرو گے جب تمہاری یہ تمہارے گردن کے خون کے ساتھ رقیم ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت حاصل ہوگی؟ ہاں، ایک وقت آئے گا کہ کائنات کا شقی ترین شخص آپ کے سر اقدس پر تلوار کا وار کرے گا، آپ کو شہید کر دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ بلکہ یہ تو مقام شکر
کر دو، چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو پیچھے کر دو، مقدم کرو اس عقیدے کو کہ شیخین پر حق ہے، شیخین ٹھیک ہے، رہ گئے یہ لوگ، ان کے کون پر حق تھا، کون باطل تھا، کون غلط تھا، کون صحیح تھا، خاموشی، توقع، چھوڑ دو ان کو، موقع کر دو، ان کے بارے میں کچھ عقیدہ اختیار کرنے کو پیچھے ہٹا دو، کوئی قول اختیار نہ کرو، توقع نہیں کرو، ان کو اللہ پر چھوڑ دو، شاہ جہاں کے راجہ ہیں، ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو، ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا، یہ پہلے کے بارے میں اس عقیدے کا جو بیج بونے والے تھے کون تھے بات کرتے ہو، ان کا اس میں جو مدعا تھا وہ شاید یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں ان تمام شخصیات میں سے فقط مولائے متقیان علی بن ابی طالب تھے جو مورد عتاب، مورد لعن و طعن مسلمین تھے، فقط میرے مولا جو امام المتقین قائد الغر المحجلین ہیں، جو رسول اللہ کے بھائی ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، فقط وہی تھے کہ مسلمان اپنے ممبروں پر بیٹھ کر میرے مولا پر سب و شتم کرتے تھے، وہ زمانہ ایسا تھا۔ اس عقیدے کے قائل نے شاید یہ سمجھا، اب اس کا باطن ہے، باطن پر حکم لگانا ذرا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری باتوں کا فیصلہ قرائن بھی کرتے ہیں، قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان چونکہ شیخین کے بارے میں تو کچھ برداشت نہیں کرتے اور مولائے متقیان سے اپنی زبان کو روکتے نہیں ہیں، اگر مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیلایا جائے کہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کہو، اسی بہانے مولائے متقیان پر سب و شتم بھی ختم ہو جاتا، تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا حضرت ابی علیہ السلام کو سب و شتم سے بچانے کا، اس کے ممکن ہے ان کی یہ فکر ہو، مگر اس فکر سے آل بیت نے بڑا فائدہ اٹھایا اور کچھ عرصہ بعد اس عقیدے کے قائل کو مرجئہ کہتے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد ایک اور مسلمانوں کا گروہ برآمد ہوتا ہے، سر نکالتا ہے اور وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے فقط کلمہ لا الہ الا اللہ کافی ہے، ایمان کے لیے فقط شہادتین کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ولا لا تضر مع الایمان معصیۃ ولا تنفع مع الکفر طاعۃ، کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ، جس طرح کفر کے ساتھ اطاعت فائدہ نہیں دیتی، جس طرح کفر کے ساتھ اطاعت فائدہ نہیں دیتی، کافر کو اطاعت کو فائدہ ہے، کافر کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، کافر کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، جس طرح کافر کو اطاعت فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح ایمان کے ساتھ معصیت اور گناہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ عقیدہ ہے، اس بات کو قائل ہوئے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ غلطی میں نے کیا گزارش کی ہے، متاخر کرنا، ایک شے کو مقدم کرنا، دوسری شے کو پیچھے ہٹانا، انہوں نے ایمان کو تو مقدم کر دیا مگر عمل کو پیچھے کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے آپ بتائیں یہی جو عقیدہ
کا حنبلی ہے، کسی کا فلاں ہے، کسی کا فلاں ہے، اس لیے ان کو میں نے 3 گنا ہے، شیعہ کو اہل بیت گنا ہے، لہٰذا یہاں مسلک ہیں 4۔ پہلے مسلک کا نام ہے مرجئہ، کس بات کے قائل ہے کہ ایمان کافی ہے، قول لا الہ الا اللہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے کوئی بچ سکتا ہے کہ جو
یہ دلیل ہے کہ ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ ہاں، میدان عمل اور میدان اطاعت میں یہ ضروری ہے کہ عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، معصومین کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کی معصیت کی وہ ایمان اللہ پر لائے نہیں۔ من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی، جو
پھاڑنے اور جلائے جانے پر جس طرح وہ احتجاج کرتا ہے اور حق ادا کرتا ہے، اسی طرح تیری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب رسالت کے پاؤں کو اٹھانا جائے تو آپ احتجاج میں شریک ہو جا۔ آج ملک کے خلاف آواز بلند کر۔ یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اسلام سے نسبت رکھنے والے مسلمان
یا صبح کا روح دیا کرے یا